السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ تمامی حضرات بخیر ہوں گے۔ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں دعا کرنے پر ملنے والے اجر و ثواب کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ اللہ رب العزت کن لوگوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے، اور دعا کی قبولیت میں جو تاخیر ہوتی ہے، جو دعائیں جلدی قبول نہیں ہوتی، اس دعا کی قبولیت میں تاخیر کی کیا مصلحتیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جلدی مچانے والوں کی، جن کو دعا کی نہیں جلدی ہوتی ہے، ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا کرنے کے بعد بندے کو اپنے رب پہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہاں اس کا رب اس کی ضرور سنے گا، اگرچہ اس میں دیری ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اللہ رب العزت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی جانے والی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے، اگرچہ اس میں وہ انہیں دیری سے کیوں ہی نہ قبول فرمائے۔ جو دعائیں جلدی قبول نہیں ہوتی، جن دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے، اس میں بہت ساری مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جنہیں ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، جب اللہ کا کوئی پیارا اللہ سے کچھ طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العزت حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے جبریل، اس کو ابھی نہ دو، یہ جو طلب کر رہا ہے، اس کی جو ضرورت ہے، اس کو ابھی پورا نہ کرو، اس لیے تاکہ یہ دوبارہ مجھ سے مانگے، کیونکہ جب یہ مجھے مانگتا ہے، اس کا مانگنا مجھے بہت پسند ہے۔ یہ جب مجھ سے مانگتا ہے، میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی ضروریات میرے سامنے رکھ کر کے مجھ سے مانگتا ہے، تو مجھے اس کا مانگنا بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے اس کی ضرورت کو ابھی پورا نہ کرو اور اسے دوبارہ مانگنے دو کہ اس کا مانگنا مجھے بہت پسند ہے۔ تو جن دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں تو اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد ہمیں تو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا رب جو ہے ہمیں پسند فرما رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ ہم بار بار مانگیں۔ اور اس سے اچھی کیا بات ہے کہ جس بات سے ہمارا رب ہم سے خوش ہو، جس ادا کو ہمارا رب پسند کر لے، تو ہمیں تو اس کو ضرور اور بار بار کرنا چاہیے۔ اسی طرح جناب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی فاسق، جب کوئی غیر مسلم اللہ سے کچھ طلب کرتا ہے، تو اللہ حضرت جبریل سے فرماتا ہے، اس کو جلدی سے دے دو کہ مجھے اس کا مانگنا پسند نہیں ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن لوگوں کی دعا قبول نہیں کی جاتی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایک وہ کہ جو گناہ کی دعا مانگے، اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی، قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ کہ قطع رحم، وہ بھی قبول نہیں کی جاتی۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ جو دعا بھی جائز کرتا ہو، حق مانگ رہا ہو، لیکن اس کی قبولیت میں اسے جلدی ہو، وہ چاہتا ہو کہ جلدی سے میری دعا قبول ہو جائے، وہ جلدی مچاتا ہو دعا کی قبولیت میں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔
اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں رب کی بارگاہ میں گناہوں کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، جس بات کو ہم جانتے ہوں کہ ہاں اس کا کرنا جائز نہیں ہے، یہ اسلام میں ناجائز ہے، اس کو ہمارے رب اور ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، پھر بھی ہم اس چیز کو رب سے طلب کریں تو وہ تو قبول ہی نہیں ہو سکتی، کیسے قبول کی جائے گی جس چیز کا منائی ہے جو ناجائز ہے۔ تو گناہوں کے لیے ہمیں گناہ کی دعا ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ وہ تو کسی حال میں قبول ہی نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ جب ہم دعا کریں تو اس دعا میں ہمارے کسی یار، رشتہ دار، عزیز و اقارب، کسی اڑوسی پڑوسی کا کوئی حق نہ جا رہا ہو۔ اگر ایسا ہے تو یہ دعا بھی بارگاہ رب العزت میں قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسرا یہ کہ دعا کرنے کے بعد ہمیں جلدی نہیں کرنا چاہیے، دعا کی قبولیت میں ہمیں جلدی نہیں مچانی چاہیے کہ وہ دعا بھی قبول، کہ جو شخص دعا کی قبولیت میں جلدی مچاتا ہے اس کی دعا بھی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے دعا کریں، لیکن دعائیں کرتے وقت ہم دعا کے آداب کا بھی خیال رکھیں، جیسا کہ ابھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں کون کون سی دعائیں اپنے رب سے نہیں کرنی چاہیے اور دعا کی قبولیت میں ہمیں جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اور آپ کو سب کو سلامت رکھے، ہمارے ملک میں امن اور شانتی کو برقرار رکھے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری اور ہمارے والدین کی اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔